اگلا جو عہدہ ہے وہ ہے رفادہ، رفادت الزائرین۔ یہ عہدہ یہ ہے کہ چندہ جمع کیا جاتا تھا پورے قریش سے، ہاشمیوں سے نہیں۔ اب اوپر والی ظاہر پہ آ گئے کیونکہ ہاشمی تھوڑے ہیں، پورے قریش مل کر چندہ اکٹھا کرتے تھے، اور چندہ اکٹھا کرنے کے بعد جو غریب زائرین ہیں جو دور سے آتے تھے ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ آج بھی عرب میں یہی ہو رہا ہے کہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اب محمد بن سلیمان نے پابندی لگا دی وہ الگ بات ہے، لیکن آج تک عرب اس دستور پر قائم رہے، یہ ان کا جدی پشتی دستور رہا ہے۔ حاجیوں کو کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، سحریاں کراؤ، یہ ان کا دستور رہا ہے۔ اور یہ کس کے پاس تھی؟ یہ پہلے بنی نوفل کے پاس تھی، اور پھر یہ قیادت بھی بنی ہاشم کے پاس آ گئی۔ تین قیادتیں، صداتہ، رفادہ اور سقایا، تینوں کس کے پاس ہیں؟ بنو ہاشم کے پاس، نبی علیہ السلام کے خاندان کے پاس۔ اب آ گیا آج عقاب، چوتھے نمبر پہ۔ عقاب جو ہے یہ قریش کے جھنڈے کا نام تھا، اور یہ جھنڈا مخصوص ایک جھنڈا نہیں تھا، قبائل تھے، ہر قبیلہ الگ اپنا نشان بناتا تھا، لیکن جب جنگ کے لیے نکلتے، لڑائی کا زمانہ ہوتا تو سارے اتفاق کرتے ایک شخص کے پاس جھنڈا ہوتا، اور جھنڈے کا جو محافظ تھا وہ خاندان بنو امیہ تھا، خاندان بنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان۔ جنگی ساری ذمہ داریاں ان کے پاس تھی۔ یہ میں نے کربلا کے واقعے میں بھی اس تقسیم کو حل کیا تھا۔ تو یہ آ گئی بنو امیہ کے پاس۔ اس کے بعد ہے ندوہ، یہ یہاں لکھا بھی ہوا دار الندوہ، یہ پارلیمنٹ تھی مکہ کی، عرب کی یہ پارلیمنٹ تھی، اور یہ کعبہ کے بالکل اوپر شمال کے ساتھ واقع تھی۔ اب اس میں کیا ہوتا کہ سارے بیٹھ کر مشورہ کرتے، جنگ اور صلح اور دوسرے بڑے معاملات، سارے فیصلے اس دار الندوہ کے اندر ہوتے تھے، اور یہ بنی عبد الدار کا گھر تھا، اور یہ جو انتظام چلاتے تھے یہ خاندان تھا بنی عبد الدار۔ یہ سارا اس دار الندوہ کی صفائی، تالا لگانا، انتظام کرنا، یہ سارا اس خاندان کے پاس تھا، لیکن جو قیادت کرتے تھے وہ بنی ہاشمی کرتے تھے۔ اس کی بھی یہ عہدہ بھی بنی ہاشم کے پاس آ گیا، یعنی بات رائے بنی ہاشم کی مانی جاتی تھی۔ اس کے اندر ایک بڑا اہم معاہدہ ہوا، وہ ہم آگے سماعت فرماتے ہیں۔ اگلا ہے نمبر 6 قیادہ۔ قیادہ کہتے ہیں قافلے کے بڑے کو، جو قافلے کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پڑاؤ کریں گے، اب یہاں جائیں گے، اسے قیادہ کہتے ہیں۔ اور یہ مشورہ کیا جاتا اور مشیر طے کیے جاتے، یہ بنی اسد کے پاس تھا۔ تو دو عہدے بہر چلے گئے، عبد الدار کے پاس دار الندوہ چلا گیا، اور بنی اسد کے پاس قیادہ چلا گیا۔ نمبر 7 ہے قبہ۔ قبہ جب مکے والے لڑائی کرنے کے لیے نکلتے تو خیمہ نصب کرتے تھے سب سے پہلے، اور وہ خیمہ نصب کر کے اس کے اندر سارا جنگی ساز و سامان جمع کیا جاتا تھا۔ یہ ڈیوٹی بھی قریش کے پاس تھی، قریش کے پھر کسی بھی خاندان کو دے دو، بنو امیہ چونکہ لڑائی ان کے ذمہ تھی تو وہ جس کے ذمہ یہ قیادت لگا دے۔ یہ عہدہ بھی باہر چلا گیا۔ یہ تقسیم یاد رکھیے گا کہ جنگی حالات میں بنی ہاشم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بنی ہاشم مکہ کے اندرونی معاملات دیکھتے تھے، صداتہ ان کے پاس ہے، سقایا ان کے پاس ہے، رفادہ ان کے پاس ہے، جو غیر جنگی معاملات ہوتے تھے وہ بنو امیہ ڈیل کرتے تھے۔ اگلا ہے جی حکومہ۔ حکومہ حکم سے فیصلہ کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا، یہ بھی دار الندوہ کے اندر ہوتا۔ اس سے اگلا درجہ ہے سفارہ، سفارت کاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے آخری سفیر مقرر ہوئے تھے۔ سفیر کا کام ہوتا تھا جب بھی کسی قبیلے سے لڑائی ہونے لگی ہے، کسی قبیلے سے معاملات طے کرنے ہیں، تو یہ جائے گا اور وہاں جا کے اپنا پیغام پیش کرے گا۔ اس طرح عہدوں کو تقسیم کیا گیا۔ اب جو اندرونی ساری سرداری والے عہدے ہیں یہ کس کے پاس ہے جی؟ بنو ہاشم کے پاس ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ہاں، ابو جال سے گھاٹی کے اندر عتبہ نے پوچھا کیا سمجھتے ہو کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ سچی بتائی، ایک تو ہے
ایک میں ہوں اور ایک اللہ ہے۔ سچی سچی بتائیں کہ محمد کریم کو کیا سمجھتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر تو مجھے اللہ کا نام نہ لیتا تو میں جھوٹ بولتا، لیکن اللہ کا نام لے رہا ہوں اور مقدس زمین پر کھڑا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد حرف بحرف سچا ہے۔ وہ کہتا ہے پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں لڑائی ڈال کے رکھی ہوئی ہے؟ ہمیں بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے اب وہی بات میں نے جو عہدے تقسیم کیے تھے، صداتا ان کے پاس ہے، سقایا ان کے پاس ہے، رفادہ ان کے پاس ہے، یہ عہدوں کے نام ذکر ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ قیادتیں اندرونی سارا مکہ ان کے پاس ہے، اب نبوت بھی وہ لے جائیں گے تو ہمارے کھاتے میں کیا بچے گا؟ یہ ہٹ درمی اور یہ ضد یہ نہ ماننے پر مجبور کرنے لگی۔ یہ ابو جہل نے اس لیے نہیں مانا۔ سارے قریش سارے ہاشم جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ آگے ہم دعوت کے باب میں اس کو حل کرتے ہیں انشاءاللہ، آگے آئے گا۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی عہدے نہیں چاہے، اس کے باوجود حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا، سارے خاندان آپس میں لڑ پڑے، تلواریں اٹھا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہدہ لینا چاہتے تو لے لیتے۔ فیصلہ ہوا دار الندوہ میں، جو صبح سب سے پہلے جاگے گا وہ آ کے حجر اسود کو کعبہ کے ساتھ نصب کرے گا۔ سارے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی حرم کے اندر موجود تھے۔ اب سب کے ہوش اڑے، آپ بڑے سخی ہیں، جو فیصلہ کرنا چاہیں کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تو لے سکتے تھے عہدہ، لیکن آپ نے ایک چادر منگوائی، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا اور کہا چادر کے سارے سرے پکڑ لو اور ہم آ کے اس کو اوپر رکھتے ہیں تاکہ سارے اس سعادت کے اندر شامل ہو جائیں۔ جدد حياة القلب بالقرآن